اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آج کی پوڈ کاسٹ بہت اسپیسیفک اور اسپیشل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ایک نتیجہ میں اس کو سمجھتا ہوں. کیونکہ آج میرے ساتھ جو صاحب موجود ہیں, اللہ تعالیٰ نے آج سے 17 سال پہلے ان کو مشرف با اسلام کیا. زندگی ان کی اپنے ایک عام انسان کے طور پر تو بہترین چل رہی تھی, لیکن جو چیز مسنگ تھی وہ دین اسلام تھا. اور پھر ایونچولی آج سے 17 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی شخصیت کی تکمیل کر دی. تو آج کی پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے خصوصی طور پر جو دین اسلام سے شغف رکھتے ہیں اور کسی نہ کسی محتاجی یا مجبوری کا شکار ہے. سو وی ہیو گاٹ ون اینڈ اونلی عبد الوارث گل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عبد الوارث گل بھائی, بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ احسان کیا اور میں آپ کو اپنے آپ سے بحیثیت میاں عمران ارشد, میں عبد الوارث گل کو اپنے سے زیادہ قیمتی شخص سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بائی برتھ ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوا. میرے لیے دین اسلام کو چوز کرنا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے کوئی قربانی دی ہو. آپ نے قربانیاں دی ہیں, تو اس پہ آپ مبارکباد کے حقدار ہیں. بارک اللہ فیکم, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے گمان سے بھی اچھا فرماتے ہیں. آمین آمین آمین. ہم آپ سے ڈسکشن بھی کریں گے. آگے چلنے سے پہلے تمام مسلمانوں سے بھی جو بائی برتھ میرے جیسے جو ایک مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے, آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے بھائی. مجھے معاف کیجیے گا کچھ برا لگے, جو دین اسلام کے جتنا قریب ہے اس ضمن میں جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اتنے بڑے خطرے میں. جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنے بڑے خطرے میں. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک اتنے بڑے لنک کو مس کر رہے ہیں جس پر ہم آج بات کرنا چاہیں گے. سو جو اس خطرے سے بچنا چاہتا ہے وہ اس پوڈ کاسٹ کو آگے دیکھیں, اور جو چاہتا ہے کہ نہیں اٹس کوائٹ نارمل اینڈ کوائٹ سمپل, تو بھیا وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عبد الوارث بھائی, آج سے 17 سال پہلے 2006-07 کی بات ہے کہ ایک شخص جس کا نام وارث مسیح تھا, اچانک سے وہ عبد الوارث گل ہو گیا. کیا ہوا زندگی میں, تبدیلی کیسے آئی, اسلام کی طرف ریورٹ کیسے ہوئے, کیا تھا یہ سب کچھ؟ بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ آپ کچھ ذائقہ دیں. واقعہ یہ ہے کہ جب انسان کی زندگی میں شعور داخل ہوتا ہے تو اس کی چند ایک علامات ہوتی ہیں, جس میں یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ یہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ ہو آر یو, تم کون ہو, یو کیم فرام ویئر, کہاں سے آئے ہو, اور بالآخر تمہیں پھر کہاں پر لوٹ کر جانا ہے. تو یہ شعور کی بنیادی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے. تو جب مجھ سے بھی یہ میرے ضمیر نے سوالات کیے کہ میاں کون ہو, کہاں سے آئے ہو, اور بالآخر کہاں پر جانا ہے, انر کال, تو میں نے جو ہے یس انر کال, تو میں نے اپنے پری سے کہا کہ سر ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں, ہم کون ہیں, اور پھر ہمارا انجام کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ دیٹس ویری سمپل, we should live for Jesus, we should die for Jesus. ہمارا جینا مرنا جو ہے وہ مسیح علیہ السلام کے لیے ہے, اور مسیح Jesus is the son of God, اس کو پوری دنیا میں اس پیغام کو پہنچانا ہے. This is the purpose of our life, یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور اگر اس مقصد کو پورا کریں گے تو اللہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت میں ہمارا مقام ہوگا. تو میں نے کہا کہ جی اس سارے کو اچیو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے آپ کو ایک اچھا عیسائی بننا ہے. تو میں تو نکلا تھا گھر سے ایک اچھا سچا پکا عیسائی بننے کے لیے. 2017 کی بات ہے کہ میں مدینہ عمرہ کرنے کے لیے گیا. اس کے بعد یعنی مکہ عمرہ کیا, اس کے بعد مدینہ جانا ہوا. مشرف اسلام ہونے کے 10 سال بعد. جی تو مدینہ یونیورسٹی والوں نے مجھے انوائٹ کیا, وہاں لیکچر ہوا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے آج ایک جمعہ بھی پڑھانا ہے. اچھا. تو مدینہ کی ایک مسجد تھی, صحابہ کرام کا وہ کوئی علاقہ تھا, محلہ تھا ان کا, اس کی ایک مسجد میں مجھے جمعہ پڑھانے کا موقع ملا. تو جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا ممبر کی, تو میں نے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ عبد الوارث گھر سے تو ایک اچھا عیسائی بننے کے لیے نکلا تھا, اللہ تعالیٰ نے دیکھ تجھے کہاں پر پہنچا. تو میں ایک اچھا عیسائی بننا چاہ رہا تھا. اچھا عیسائی بننے کے لیے میں نے بائبل کا مطالعہ کیا. بائبل کے مطالعے کے دوران چند ایک چیزیں جو میرے سامنے آئیں وہ یہ تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل جیسس سن آف گاڈ,
یہ تسلیس, واٹ از دا تسلیس, ہاؤ اٹس پاسبل کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں, یعنی باپ بیٹے روح القدس, اور پھر یہ کہ کروسیفیکیشن مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے گناہوں کے لیے جو ہے وہ اپنی جان کا کفارہ. تو میں کنفیوز تھا, اور اب ہم جو مرضی کرتے ہیں, کنفیوز تھا جی. اب یعنی میرے اگلے پچھلے کرنے والے سب گناہ جو ہیں معاف ہیں. تو مجھے تھوڑی کنفیوژن تھی. میں دوبارہ گیا, میں نے کہا کہ سر کس طرح ممکن ہے کہ مسیح جو ہے وہ خدا کا بیٹا ہو؟ اگر خدا کا بیٹا ہے تو خدا کی کوئی بیوی بھی ہوگی, پھر قوم قبیلہ بھی ہوگا. تو مختصر میں کر کے بتاتا ہوں. انہوں نے کہا مائی ڈیئر, وہ اس لیے وہ خدا کا بیٹا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا. تو میں نے کہا بغیر باپ کے تو آدم بھی پیدا ہوئے. کہا نہیں, وہ خدا جیسے کام کرتا تھا اس لیے وہ خدا کا بیٹا. تو میں نے کہا خدا کے کام, وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بھیجنے والے کی طاقت اور قوت سے تمہیں معجزات کر کے دکھاتا ہوں. ہی از گریٹر دین می, وہ مجھ سے بڑا ہے, عظیم ہے. تو یہ کیسے سا نتیجہ نکال لے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے اور تثلیث کا حصہ ہونے کے سبب سے وہ خدا ہے. تو انہوں نے تنگ آ کے کہا کہ مائی ڈیئر سن, یو آر تھنکنگ اباؤٹ جیسس سن آف گاڈ, ایکچولی جیسس از اے گاڈ. میں نے کہا کہ واٹ از دیٹ. تو مختصر یہ کہ میں نے 4 سال اب عیسائیت کا مطالعہ کیا. اس کے بعد شکوک و شبہات, اعتراضات, اشکالات, ان کا کوئی مداوع نہیں ہو سکا.